اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروہی اردو آفیشیل کے تمام ناظرین کو سلام عرض کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہی کا مظہر اور تابع ہے، مفہوم آیت ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور مضبوط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چاند و سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر بطور سزا نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے اور ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کو تم پوجتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں اور خود کو دوزخ سے باہر نہیں نکال سکتے۔ نعیم الباری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس طرح سے لپیٹ دیا جائے گا جس طرح امامہ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں، اس حدیث میں ایسا اضافہ بھی ہے جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ علامہ ابو سلیمان احمد بن محمد الخطابی متوفی لکھتے ہیں کہ عبداللہ الدناج بیان کرتے ہیں کہ میں اور سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حسن بصری آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ الدناج نے کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت
اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں اور خود کو دوزخ سے باہر نہیں نکال سکتے۔ روایت میں ہے، حضرت حسن سے فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنائی۔ فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن گہنے ہوئے دو پنیر کے ٹکڑے ہوں گے۔ خواجہ حسن نے کہا کہ ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو خواجہ حسن خاموش ہو گئے۔ محدثین اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے کمال ایمان کے۔ حضور انور کا سن کر عقلی سوال کوئی نہ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چاند سورج عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی آگ کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز یہ دونوں نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنین وہاں کے گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سورج اور چاند بھی دوزخ میں جائیں گے مگر عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دلوانے کے لیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔